کا انکار کرتا ہوں تیرے لیے دہکتی جہنمی تیار کی ہوئی. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. دوسری شرک کی قسم، انسان اپنی پکار، انسان اپنی دعا کا رخ اللہ کی طرف نہ کرے، بلکہ جب بھی مصیبت آئے، جب بھی آسودگی آئے تو پھر کس کو پکارتا ہے؟ ان لوگوں کو جو اللہ کی مخلوق ہے، ان نیک بندوں کو جو اللہ کی مخلوق ہے. اللہ رب العزت جس طرح آسودگی میں بات سنتے ہیں، غم کی حالت میں بھی سننے والا کون ہے؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں، دعوا اللہ، تو پھر کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں. مخلصین لہ الدین، خالص ہو کے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں. فلما نجاہم، جب مصیبت سے اللہ نجات دے دیتے ہیں، اذا ہم یشرکون، وہاں سے کشتی سے اترتے ہیں تو بھاگتے آتے ہیں بتوں کے سامنے سجدہ شروع کر دیتے. تعجب کی بات ہے، محسن کے احسان کو بھلا دینا، منعم کے انعام کو بھلا دینا، عطائیں کرنے والوں کے حوالے کے ساتھ بے وفائی کرنا، اس سے بڑا بھی کوئی جرم ہے؟ اتفاق دیکھیے، بات آپ نے سنی ہوئی ہے، ابو جہل کا نام تو سنا ہوا ہے نا، اس کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ اکرمہ. کیا نام تھا؟ جب فتح مکہ کے دن بھاگ پڑا، مال سے ڈرتا ہوا کشتی میں بیٹھا. جب کشتی بھنور میں پھنس گئی، لوگوں نے کہا آج لات منات عزا کچھ نہیں کر سکیں گے، اس نے بچانا ہے. کہتا اس نے بچانا؟ اگر کشتی کو وہ بچا سکتا ہے تو خشکی میں بھی پھر وہی بچاتا ہوگا. سمجھ آ گئی بات. کیا کہتا ہے؟ اللہم ان علی عہدا، اللہ تیرا میرا یہ وعدہ رہا، ان نجوت، اگر میں آج صحیح سلامت بچ گیا، ان اضع یدی فی ید محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اپنا ہاتھ سرتاج رسول کے ہاتھ پہ رکھ کے مسلمان ہو جاؤں گا. کس کو سمجھ آئی؟ ابو جہل کے بیٹے کو سمجھ آئی. اس نے اس توحید کو اور ایمان کو قبول کر لیا. لیکن آج کا مسلمان کشتی میں بھی بیٹھتا ہے تو کس کو پکارتا ہے؟ پتہ کس کو پکارتا ہے؟ وہ تھے کافر مشرک، لیکن کشتی میں بیٹھتے تو کس کو پکارتے؟ اور یہاں کشتی میں بھی بیٹھتا ہے انسان اور اسلام کا نعرہ بھی لگاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ فلاں جو ہے وہ میری کشتی کو پار لگا دے گا، فلاں جو ہے وہی اس کو کنارے پہ لگائے گا. تعجب دیکھیے، جن کافروں کے بارے میں قرآن نازل ہوا ہے وہ بھی کشتی میں بیٹھتے تو کس کو پکارتے؟ اللہ کو پکارتے. جب کامیابی سے اتراتے پھر شرک کرتے. یہاں عام حالات میں شرک تو ہے ہی ہے، کشتی میں بیٹھتا ہے تو پھر بھی اللہ کا نہیں کسی اور کا نام ہی لیتا ہے. کاش اس شخص نے قرآن پڑھا ہو. وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ
إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. انبیاء تو پوری کائنات سے اعلیٰ ہوتے ہیں، چنیدہ ہستیاں ہوتی ہیں. اگر انبیاء میں سے یونس علیہ السلام نبی مچھلی کے پیٹ میں بھی ہیں تو انہوں نے بھی کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا. تو اللہ رب العزت کے متعلق نیت اور ارادے میں کسی کو شریک بنانا بھی شرک ہے، اور پکار اور دعا کا مستحق بھی کسی اور کو سمجھنا یہ شرک ہے. محبت جو اللہ رب العزت کے ساتھ کرنی چاہیے کہ پوری کائنات سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہو. اگر یہی محبت مخلوق میں سے کسی کے ساتھ کی جائے یہ محبت ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائے. اقرب ما یکون العبد من رحمت ربها اقرب ما یکون العبد من ربی. سب سے قریب انسان اللہ کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ سجدے میں پڑا ہوتا ہے. سجدہ ہو، رکوع ہو، یہ دونوں کی دونوں عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. اور اگر انسان کی محبت کی حالت یہ ہو کسی کے سامنے رکوع کر رہا ہے، کسی کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، کسی کے سامنے جھک رہا ہے، یہ سر جس نے پیدا کیا ہے کسی اور کے سامنے جھکتا اچھا لگتا ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں اللہ کے علاوہ جن کو شریک بنا رکھا ہے انہوں نے. یحبونہم کحب اللہ، جس طرح اللہ کے ساتھ محبت کرنی چاہیے وہ ان کے ساتھ ویسی ہی محبت کرتے ہیں. یہ محبت کا حق اللہ کا ہے، یہ کسی اور کو دے دینا یہ شرک ہے. چوتھی قسم اطاعت کا شرک. اطاعت و فرما برداری صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. کچھ بھی ہو جائے